رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور بس اب تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ اذان بھی ہونے والی ہے. بڑا اہم وقت ہوتا ہے, اس میں جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے اور وہ رہ گئی تھی, وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ مفتی صاحب اگر ایک طالب علم اپنے استاد کو یہ کہنے لگے کہ باہر نکلو پھر بتاتا ہوں, تو اس نے کیا سیکھا زندگی؟ با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. یاد رکھیے گا, بے شک استاد کا ادب. بات یہ کہ علم جو ہے نا, علم اگر سیکھنا ہے اور علم کہتے ہیں نفع بخش اور سود مند آنے کی لینا ایسا علمانو. یہ آپ نے اگر علم بھی پڑھ لیا لیکن ادب نہیں سیکھا تو یقین مانے یہ آپ کا علم نافع نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے لیے یہ علم جو ہے یہ خسارے کا باعث بن جائے گا. تو علم کو حاصل کرنا یہ ثواب ہے, یہ آپ کے لیے آگے کہتے ہیں مومن کی گمشدہ میراث ہے. لیکن اس علم کو اگر ادب کے ساتھ نہیں حاصل کیا نا آپ نے, تو آپ یقین مانے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں رسوا ہوں گے. اس لیے استاد کو ماں باپ کا درجہ دیا گیا, کیونکہ ماں باپ تو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ ہے نا, لیکن اس کائنات کے اندر کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے اور آخرت کی کس طرح تیاری کرنی ہے, یہ آپ کو ایک استاد سکھاتا ہے. تو استاد کو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ استاد چاہے الف سکھائے وہ بھی استاد ہے, استاد چاہے پورا قرآن پڑھائے وہ بھی استاد ہے. تو بات وہی ہے کہ میں نے آپ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کو بہتر انسان بننا ہے تو وہ ہوگا جو تعلیم دیتا ہو, اور جو بہتر انسان ہے آپ اس سے گستاخی کریں, آپ اس کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے پیش آئیں, تو کیا بندہ جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. پھر بات وہی آ گئی کہ جو ادب کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو بے ادبی کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا. اور ایک چیز جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ میرے خیال سے ناصر بھائی ہم سب کو لے کے ڈوب رہی ہے, وہ ہے میں. بے شک ہم سب میں اپنی بات بھی کروں گا کہ میں بہت آ گئی, اور یہ میں ہی ہوتی ہے. ہمیں اس بات پہ اکساتی ہے کہ یار اس نے ہم سے ایسی بات کی کیسے, اس کی ہمت کیا ہوئی, استغفر اللہ اس کی اوقات کیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میں ہم سب کو لے کے جا رہی ہے کسی اور طرف؟ جی شہری بھائی, یقینی طور پر یہ انانیت ہی تو ہے جو انسان کو عروج سے زوال کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور یقینی طور پر ہمارا اسلام تو اس کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہے, اور اگر ہم دین اسلام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمیں سوائے جو ہے عاجزی انکساری کی اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. تو یہ جو انانیت ہے, یہ جو میں ہے, یہ جو غرور ہے, یہ جو تکبر ہے, یہی تو انسان کو زوال کی طرف لے کے جاتا ہے. بلکہ اس سے جڑا ہوا ایک مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ, اور یہ نیکی کا تکبر ہے بنیادی طور پر, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا, اس زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ اس زمانے میں. تو سامنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے, تو یہ کھڑا دیکھ رہا تھا اوپر سے. تو اس کے دل میں خیال آیا توبہ کرنے کا, یہ نیچے اترا اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو جو حضرت موسیٰ کے سب سے قریبی ساتھی تھے, بڑے مقرب تھے, انہوں نے جب سنا کہ یہ شخص بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے کچھ کہا نہیں زبان سے, صرف اس نے کہا ہوں. مطلب اس نے کہا یہ بھی توبہ کرے گا اتنے قتل کر کے, اتنے گناہ کر کے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی, اور اللہ نے کہا موسیٰ اپنے اس ساتھی سے کہو کہ ہم نے تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے, نئے سرے سے شروع کریں. اور یہ جو میرا بندہ جو گناہ گار تیرے پاس آیا ہے, اسے کہو کہ ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پر جو یہ تکبر ہے, یہ جو میں ہے, یہ جو انا ہے, یہ انسان کے سارے اعمال کو زیرو کر دیتی ہے. تو آج ہم اپنی سوسائٹی میں جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, اطلاع ہے, اور یہ اتنا خوفناک گناہ ہے جو انسان کی نیکیاں لمحوں میں غائب کر دیتا ہے. انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ لبوں میں غائب ہو جاتی ہیں. اور جو ابھی بات ناصر بھائی نے بتائی, جو ہمیں واقعہ سنایا, اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ جو میں لے آتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوتا ہے, جتنی انکساری جتنی عاجزی سے آپ رہیں گے اس میں ہی آپ کا فائدہ ہے. وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا.